مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ میں ہوں پاسٹر جاوید جیکب۔ آج کل کے دور کے حساب سے میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ بہت زیادہ زبوں حالی کا شکار ہیں، لوگ مشکلات کا شکار ہیں، زندگی اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، خوشحالی میں نہیں گزرتی، جس وجہ سے لوگ فکروں میں پڑے رہتے ہیں۔ لیکن عزیزو، میں آپ لوگوں کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ جب ہم خدا یسوع مسیح کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں تو عزیزو پھر فکریں جاتی رہتی ہیں، مشکلات جاتی رہتی ہیں، پھر ہم ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے مطابق زندگی گزاریں، جیسے خدا یسوع مسیح ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ویسی ہی زندگی میں ڈھال لیں، اپنے آپ کو ویسا بنا لیں، تو ہی پھر خوشی بھی ہمارے پاس ہوگی اور نجات بھی ہمارے پاس ہوگی، اور زمین اور آسمان کی وہ ساری چیزیں جو خدا نے ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہیں، ہم وہاں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن عزیزو، اگر خدا یسوع مسیح ہماری زندگی میں نہیں ہے، اگر خدا یسوع مسیح کا پیغام ہمارے دلوں میں نہیں اترتا، تو پھر عزیزو وہ ساری مشکلات، وہ ساری پریشانیاں ہمیں آن لیتی ہیں، جو کہ ہمیں پھر ہماری زندگی میں مشکلات پیدا کر دیتی ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ مجھ سے جدا ہو کے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں یہ ورس بہت بار کوٹ کرتا ہوں، اور آج بھی میں اپنے سب دیکھنے سننے والوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ورس کو ہمیشہ اپنے دل میں بسائے رکھیں کہ ہم مسیح یسوع سے جدا ہو کے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم اپنی دنیاوی زندگی میں محو ہو جاتے ہیں، اس کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں، خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی سے دور کر دیتے ہیں، تو عزیزو وہ جو گیپ آ جاتا ہے، وہ پھر ابلیس اس گیپ کو پورا کر لیتا ہے۔ ابتدا میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں تھوڑی سی خوشحالی دکھا دے، لیکن جب وہ ہمیں اپنے چنگل میں، اپنی گرفت میں، اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے، تو پھر ہم مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزو، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے خدا یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لینا ہے، تب بھی ہم بھی خوشحال ہوں گے، ہماری زندگی میں اطمینان ہوگا، سکون ہوگا، اور نہ صرف ہماری بلکہ یہ سلسلہ پھر ہماری آنے والی نسلوں میں بھی منتقل ہو جائے گا۔ تو خداوند کے کلام میں سے ہم سیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے ہمیں کیسے سکھایا، کیسے بتایا کہ ہم ایک پر اطمینان زندگی گزار سکتے ہیں، جس میں سکون ہو، جس میں آرام ہو، اور ہم مشکلات سے، پریشانیوں سے بچے رہیں۔ تو آئیں ہم خداوند کے کلام میں سے، نئے عہد نامے میں سے دیکھیں گے پطرس کا پہلا خط، اس کا 5 باب اور اس کی 7 آیت، جہاں پر یوں مرقوم ہے، اور اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ عزیزو، کتنی خوبصورت ورس ہے۔ ہم اپنی فکریں اپنے اوپر ہی ڈالے رکھتے ہیں، ہم اس کو سلجھانے کے لیے، ان فکرات میں سے نکلنے کے لیے ہم دنیاوی طور پر تگ و دو کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھ کو خداوند کے ہاتھ کے ساتھ نہیں جوڑتے، ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ پیوست نہیں کرتے۔ جب تک ہم اس کو اپنے ساتھ پیوست نہیں کریں گے تو عزیزو پھر مشکلات ہمیں گھیرے رہیں گی، اور ہم مشکلات کا شکار رہیں گے، اس میں سے کبھی نکل نہیں پائیں گے، جیسا کہ دیکھنے میں آتا ہے، جیسا کہ سننے میں آتا ہے۔ لیکن ہم میں سے وہ سارے جو خوشحال ہیں، جو پر اطمینان زندگی گزار رہے ہیں، جن کی زندگیوں میں سکون ہے، راحت ہے، رات کو وہ ایک اچھی نیند سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، تو عزیزو یہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی فکریں خداوند پر ڈال دی ہیں۔ وہ خود کام تو کرتے ہیں لیکن فکر نہیں کرتے، اس بوجھ کو اپنے اوپر نہیں لیتے۔ سو اس ورس کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے کلام میں یوں فرماتا ہے کہ اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو۔ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اس کے اوپر ہم نے فکر کیسے ڈالنی ہے۔ عزیزو، ہمیں دعا کرنی ہے، ہمیں جیسا خدا یسوع مسیح نے ماڈل بنایا، ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جب ہم یہ چھوٹی سی باتیں کر لیں گے تو عزیزو، میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ آپ پھر اپنی زندگی میں خود سے ہی تبدیلی دیکھنا شروع کر دیں گے، جب خداوند کا خود سے ہی اس کا جلال آپ کی زندگی میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو عزیزو، کلام میں اب سب سے اہم چیز کیا ہے جو ہم نے کرنی ہے اسی زمین پہ رہتے ہوئے؟
जो खुदा के साथ चलने वाले लोग हैं वो भी मौजूद हैं, और जो खुदा के साथ ना चलने वाले लोग हैं वो भी मौजूद हैं। हमने अपने आप को परखना है कि हम कौन सी जगह पर खड़े हुए हैं। क्या उस जगह पर जहाँ शैतान का, अबलीस का तसल्लुत है, उसका घेराव है, या हमने अपने आप को उस जगह पे रखा है जहाँ खुदा की बरकत है, उसकी नेमत है, उसकी रिजीम है, उसका रेलम है, हम अपने आप को उसके घेराव के नीचे रखें। जब हम अपने आप को उसके घेराव से बाहर निकाल लेते हैं तो अजीज़ों फिर अबलीस हमें अपने घेराव में घेर लेता है। हम ये कलाम से सीखते हैं बहुत सारी बातें। कलाम हमें बताता है कि हमें जब हम उसमें से निकल जाते हैं, जो खुदा ने हमारे लिए लिखा, जो रास्ते खुदा ने हमारे लिए बनाए, तो अजीज़ों फिर हम मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। हम यहाँ से कुछ वर्सेस कोट करते हैं, देखते हैं कि खुदा के कलाम में कितनी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं, जहाँ से हम सीखते हैं, हमें तक़वियत मिलती है और हमारा ईमान मजबूत होता है। अगर हम ज़बूर 22 और उसकी 55 आयत देखें तो वहाँ पर मरकूम है, अपना बोझ खुदावंद पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। तो ये इससे बड़ी जो खुशखबरी है वो हमारे लिए क्या हो सकती है? जब हम दुनियादारी में एक दूसरे के ऊपर बोझ डालते हैं, चंद अयाम के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ सालों के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सालों के लिए तो कोई हमारा बोझ उठा लेगा, लेकिन सारी उम्र हमारा बोझ कोई नहीं उठा सकता अजीज़ों। लेकिन कलाम में हम ये पढ़ते हैं कि वो सारी ज़िंदगी हमें संभाले रखता है, क्योंकि वो अपने तालिब को कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। तो कलाम में क्या मरकूम है? कलाम में ये लिखा हुआ है कि जब तक तेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे मैं तब भी तुझे संभाले रखूँगा। वो हमें कभी भी तन्हा नहीं छोड़ता। जब जीसस हर वक्त हमारी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, जीसस हमेशा ये चाहते हैं कि वो हमें मुश्किलात में से निकाले, लेकिन कमी जो हमारे अंदर है, क्योंकि हम खुदा यीशु मसीह की तरफ कदम नहीं बढ़ाते। जहाँ जहाँ हमने देखा कि लोगों ने खुदा यीशु मसीह को अपनाया, उन्होंने अपनी फ़िक्रें उस पर डाल दी, तो फिर उनकी ज़िंदगी में खुशहाली भी आई और इत्मीनान भी आया। मैं यहाँ पे पतरस रसूल की बात इंक्लूड करना चाहता हूँ, यहाँ पे कोट करूँगा कि हम देखते हैं कि पतरस मछलियाँ पकड़ रहा था और उसके दोस्त भी उसके साथ मौजूद थे। वो परेशानी का शिकार थे इसलिए क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा दारोमदार था, उनके खाने पीने का और उनका जो कारोबार था, वो हम जानते हैं कि वो मछलियाँ पकड़ने का था। कि वो सारा दिन गुजर गया लेकिन उन्हें मछलियाँ नहीं उनके हाथ में आ रही थी। दाएं तरफ जाल डालते कोई मछली ना आती, बाएं तरफ जाल डालते कोई मछली ना आती, कभी इस गहराई की तरफ जाते तो मछली ना आती, कभी और दूसरी तरफ जाते तो वहाँ पर मछली ना आती। लेकिन अजीज़ों, हम देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह वहाँ पर गए तो खुदा यीशु मसीह ने फिर पतरस को बताया कि तुम इस जगह पर जाल डालो। तो अजीज़ों, पतरस इस बात को समझ गया और उसने अपनी जो फ़िक्र थी, जो वो कभी इधर को जाल डाल रहा था, कभी उधर को जाल डाल रहा था, लेकिन उसे कुछ मिल नहीं रहा था, उसने खुदा यीशु मसीह की बात को मान लिया। यानी कि उसने अपनी फ़िक्र को पीछे छोड़ दिया कि मैं यहाँ से निकालूंगा, मैं यहाँ से मछली निकालूंगा, तो और ज़्यादा परेशानियों का शिकार होता जा रहा था कि अब क्या होगा। जब उसने खुदा यीशु मसीह की बताई हुई जगह के ऊपर जब उसने जाल डाला तो हम जानते हैं कि इतनी मछलियाँ उस वक्त उस जाल में आ गई कि उन्हें अपनी कश्ती में रखने के लिए जगह तक न रही। तो वो हमें जब देना शुरू करता है, जब हमें वो सरफराज करना शुरू करता है, तो हम मलाकी में ये पढ़ते हैं, कलाम में ये लिखा हुआ है 3 बाब में ऑनवर्ड कि फिर हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं होती। तो अजीज़ों, उन्हें अपनी कश्ती को संभालने के लिए और सारी मछलियों को ऊपर लाने के लिए अपने दोस्तों की हेल्प लेना पड़ी। तो हुआ क्या कि पतरस ने अपनी सारी फ़िक्र, अपना सारा बोझ खुदा यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। हमने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही करना है कि हमें अपना बोझ, अपनी फ़िक्र, अपनी परेशानी उसके ऊपर डाल देनी है। वो हमेशा हमें बताना चाहता है कि वो हमारे लिए सारा कुछ करना चाहता है। हम जानते हैं कि उसने, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो दुनियावी तौर पे हमें तस्कीन फराहम करती हैं, लेकिन आप ये देखें कि उसने तो हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, उसने अपने सारे हमारे बोझों को अपने ऊपर उठा लिया।
اس نے اپنے آپ کو ہمارے لیے پراگندہ کر لیا. وہ آسمان سے زمین پہ اس لیے آیا تاکہ ہم زمینیوں کو آسمانی بنا سکے. وہ روحانیت چھوڑ کر اس نے جسمانی روپ اس لیے دھارا کہ ہم جو جسمانی تھے وہ ہم کو بھی روحانی بنا سکے. اس سے بڑھ کے وہ ہماری فکر کرتا ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس نے ہماری خاطر اپنی جان دے دی. ہم ایک میں واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب خدا یسوع مسیح، ہم جانتے ہیں کہ جب وہ سامریہ سے گزر رہے تھے، اس سے پہلے کوئی بھی سامریہ میں سے نہیں گزرتا تھا. جو یہودی تھے اور جو سامری تھے، ان کی آپس میں ہم جانتے ہیں کہ ان کی آپس میں بنتی نہیں تھی. ان کے کچھ عقائد میں فرق تھا، جس وجہ سے جو یہودی تھے وہ سامریہ میں سے نہیں گزرتے تھے. انہوں نے ان کا بوائیکاٹ کیا ہوا تھا. سو جو بھی جاتا وہ اپنا راستہ بدل کے ایک لمبا راستہ لے کے جاتے، لیکن اندر سے نہیں گزرتے تھے. لیکن خدا یسوع مسیح نے پھر اس بندھن کو بھی توڑا، اور ایک دن پھر خدا یسوع مسیح سامریہ میں سے گزرے. ہم جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک خاتون تھی جو کہ کنویں پر بیٹھی ہوئی تھی. تو خدا یسوع مسیح نے جب اسے جا کے کہا کہ تو اگر مجھ سے مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا. نہ صرف یہ کہ خدا یسوع مسیح ہمیں یہاں پہ اس دنیا میں ساری چیزیں مہیا کر سکتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں، بلکہ وہ ہمیں زندگی کا پانی دیتے ہیں. وہ ہمیں ابدیت کی طرف لے جاتے ہیں، وہ ہمیں لافانیت کی طرف لے جاتے ہیں. نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان کے لیے بھی وہ ہماری فکر کرتے ہیں. اسی لیے خدا یسوع مسیح نے یہ کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے مکان تیار کرتا ہوں. اسے ہماری فکر ہے کہ جس جگہ پہ وہ جائے اسی جگہ پہ وہ ہمیں لے کے جائے. ہم اپنی کمیوں کو دور کریں، ہم خدا یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیں. تو بالکل اسی طرح جس طرح پطرس نے خدا یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا، اس نے اپنی فکر کو چھوڑا اور خدا یسوع مسیح کے پیچھے ہوا، تو پھر اس نے کثرت سے برکت حاصل کی اور اس کی پریشانی جاتی رہی. اور اسی طرح جیسے ابھی ہم نے کہا کہ وہ جو سامری عورت تھی، وہ اس نے بھی خدا یسوع مسیح کو اسی دن قبول کیا. اور نہ صرف اس نے خود کیا بلکہ وہ دوسروں کے پاس بھی گئی اور اس نے دوسروں کو بھی جا کے بتایا. تو اس طریقے سے بہت سارے لوگوں نے خدا یسوع مسیح کو قبول کیا، اور وہ اپنی پریشانیاں جو ان کی زندگی میں تھی وہ نکلی، اور انہوں نے پھر ایک اچھی اور آسان زندگی بسر کرنا شروع کی. یہ ہو نہیں سکتا کہ مشکل نہ آئے، پریشانی نہ آئے. اس جہان میں ابلیس بہت ساری رکاوٹیں ہمارے راستے میں رکھتا ہے. وہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم ٹھوکر کھائیں، ہم گریں، ہم پریشانی کا شکار ہوں. لیکن جب خدا یسوع مسیح نے ہمارا ہاتھ تھاما ہوا ہوتا ہے، جب ہم اپنے ہاتھ کو خدا یسوع مسیح کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اس کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں، اور جب ہم خدا یسوع مسیح کو بغل گیر ہو جاتے ہیں، جب ہم اسے پہن لیتے ہیں، تو پھر ساری پریشانیاں جاتی رہتی ہیں. ہم آج سے یہ چیز دیکھیں کہ ہم نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے. ہماری زندگی میں اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہے، ہماری زندگی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہیں، جس وجہ سے خدا ہم سے دور ہو جاتا ہے. وہ گناہ سے تو نفرت کرتا ہے لیکن گناہ گار سے نفرت نہیں کرتا. سو اگر ہم اپنے گناہ کو، اپنی لادینیت کو دور کر دیں، ہم خدا کے ساتھ جڑ جائیں، اس ساری پریشانیاں جاتی رہتی ہیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ ساری زندگی کے لیے نہیں لیکن کچھ عرصے کے لیے یہ کر کے دیکھیں. جیسے ہی آپ خدا یسوع مسیح کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا شروع کر دیں گے تو پھر ساری چیزیں جاتی رہیں گی، اور پھر سے سارا کچھ نیا ہو جائے گا. وہ پرانا جاتا رہے گا، اور آپ دکھنے میں اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے ملنے جلنے والوں کو ویسے ہی دکھیں گے، لیکن آپ کی زندگی میں ڈھیروں برکات آ جائیں گی اور آپ ایک نئے شخص بن جائیں گے. سو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے ساتھ جڑ جائیں. میرے ذہن میں ابھی زکئی کا ذکر آ گیا. اگر زکئی دیکھیں کہ وہ کیا کرتا تھا، محصول لیتا تھا، تو وہ خدا کو پسند نہیں تھا، کیونکہ محصول لینے والے خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. جب خدا یسوع مسیح وہاں سے گزرے تو اس نے چاہا کہ میں خدا یسوع مسیح کو دیکھوں. جب وہ دیکھ نہیں پا رہا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے وہ ایک درخت پہ چڑھ گیا. جب خدا یسوع مسیح کو پتہ چلا تو پھر خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں تمہارے گھر میں آؤں گا اور تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا. تو عزیزو، جب خدا یسوع مسیح اس کے گھر میں گئے تو پھر اس نے خدا یسوع مسیح کو قبول کر لیا، اس نے اپنی زندگی بدل لی. سو ہمیں بڑھنا ہے خدا یسوع مسیح کی طرف.
پھر کیا کہا کہ آج تیرے گھر میں نجات آئی ہے۔ اگر ہم اپنے گھروں میں نجات دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے دلوں کے دروازوں کو کھولیں تاکہ خدا یسوع مسیح ہمارے دلوں میں آئے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کھٹکھٹاتا ہوں اور میں آنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے دلوں کے دروازوں کو کھول لیں تاکہ وہ اندر آئے اور ہماری مشکلات کو اپنے اوپر لے لے اور ہم ایک آسان اور سہل زندگی گزاریں۔ پریز گاڈ۔ میرا ایمان ہے کہ جس نے یہ سنا، جس کے کانوں تک پہنچا، وہ ضرور اپنے آپ کو تبدیل کرے اور پھر خدا کی قدرت کو اپنے اندر دیکھے۔ خداوند کے عظیم نام میں آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔